ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ کوئی شرم کرنی چاہیے، من گھٹ دین ایک لوگ بنا لیں جدو دے مطابق قرآن نہیں آتا، حدیث نہیں آتی، انہوں بدل دے۔ کوئی شیعہ سنی ہے حدیث بریلوی ایسا نہ کرے کہ رب رسول کچھ کہن یہ خواہشات نفس اپنے نظریات کر کے نا یہ کہا جاتا تفسیر بل رائے، کہ پہلا ایک گل اپنے دل سے بٹھا رہنی، مڑ کے قرآن حدیث نو پھیر دے کرنا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس تو قرآن جو آ کے سانو دکھ لگے یا چنگا لگے ادا ہی منو، رب آپ اپنے رسولوں کا عزت کرنے والا، مگر جو نے جو دسیا مننا، گالی کرنا، توہین کرنا، ایمان گوانا، تے حقائق کا انکار کرنا، قرآن سے انکار کرنا، جو جس طرح ذکر آیا بالکل کھلے دل نہ منو کہ واقعی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتا برحق۔ اور تحریف کی شکل ایک یہ بھی ہے عزیزان گرامی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے جو اسلام سیکھتے تھے، سنتے تھے، وہ جب باہر جا کے بیان کرتے تھے تو اس کے بالکل الٹ اور غلط بیان کرتے تھے، غلط رپورٹنگ کرتے تھے، جس سے کہ اسلام پہ حرف آتا تھا کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا مذہب لے کے آ گئے ہیں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی مستشرقین کا یہی حال ہے، بڑی دادیں تحقیق دیں گے اور دادیں تحقیق دے دیتے درمیان میں ایسی بے ایمانی کریں گے، ایسا جھوٹ بولیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی نبوت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شبہات پیدا کر دیں۔ یہ تحریف دین ہے، اور پورا استشراق اور انٹلزم پورے کا پورا اسی بات پہ کھڑا ہوا ہے۔ مستشرقین کی جتنی بھی تحقیقات ہیں ان میں غلط بیانی، جھوٹ، میں نے 2 مضمونوں کا صرف جائزہ لیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس وقت وہ کتاب موجود نہیں ہے، بہت جلد اس کو شائع کریں گے۔ صرف 2 مضمون ہیں، ذرا غور سے مضمونوں کو پڑھ لیجیے۔ اسلام، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اسلام، اور یہ تو ڈاکٹر فضل الرحمان کا لکھا ہوا ہے، شرم آتی ہے مجھے بتاتے۔ ایک مولوی کا بیٹا، امام مسجد کا بیٹا، اور اس نے اس قدر اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور پھر اللہ نے بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ شام کو چلے گئے، بیٹا عیسائی ہو گیا، مقدمہ کیا کہ میرے بیٹے کو جبرن عیسائی بنایا گیا ہے، مقدمہ بھی ہار گئے اور عدالت نے لعن طعن بھی کی، بے عزتی بھی کر دی، اس بڑھاپے میں پاگل ہو گئے اور پاگل پن کے عالم میں موت آئی۔ یہ ہے مصنف مضمون اسلام۔ 1965 میں ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا ایوب خان کے دور میں، وہ ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامیہ تھے اسلام آباد میں۔ یہ ایک مضمون، اور چونکہ تعلیم ان کی ساری امریکہ کی ہے تو میں انہیں مسلمان سے زیادہ مستشرق قرار دیتا ہوں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا والوں نے مجھے لکھا کہ تم اعتراض کرتے ہو ہم پہ، یہ مضمون تو تمہارے مولوی کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ دوسرا مضمون ہے محمد منٹگومری صلی اللہ علیہ وسلم، منٹگومری واٹ کا لکھا ہوا۔ منٹگومری واٹ نے حضور پہ 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک حضور کے مکی دور پہ، ایک حضور کے مدنی دور پہ۔ بہت بڑا سیرت نگار ہے،
بہت ہی بے ایمان آدمی. اس نے جو 2 کتابیں لکھی ہیں ان کو تو آپ چھوڑیے. ایک مضمون اس کا جو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہے 10-12 صفحے پڑھ کے دیکھیے. ان کی دیانت امانت پہ اسی میں پتہ چل جاتا ہے. میں نے صرف کوٹیشنز دی ہیں, میں نے کوئی زیادہ اس کا رد نہیں کیا ہے, اور میں نے صرف آئینہ دکھایا ہے ان کو کہ یہ تمہاری تحقیق ہے, یہ تمہارا سچ ہے, شرم کو مگر نہیں آتی. وَإِن كَادُوا, اب یہ وہ مضمون آ گیا ہے کہ جو سورہ یونس سے چلا تھا. وہاں ان کا مطالبہ آیا تھا کہ ایت بقرآن غیر ھذا, آپ کوئی دوسرا قرآن لے کے آ جائیے. یہ بہت سخت قرآن ہے, ریجڈ ہے, اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی آپ قبول کر لیجیے. ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو, یا اس کو تبدیل کر دیجیے یا خود تبدیل کیجیے, یا اللہ سے کہیے کہ ذرا کوئی آسان قرآن اتارے, اس میں بڑے سخت احکامات ہیں, یہ ہم پر نہیں چل سکتے. کوئی سافٹ فیس والا قرآن دے دیجیے. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ہود میں بھی یہ مضمون آیا تھا, فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, تو ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے کہیں اس کو میں سے کچھ آپ چھوڑ نہ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. اب یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے. وَإِن كَادُوا, اور یہ قریب تھے, لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ, تاکہ آپ اس کی بجائے کوئی اور ہم پر گھڑ کے لے آئیں. تو جو ان کے تبدیل کرنے کی خواہش تھی, یعنی یہ قرآن چھوڑ کر کوئی اور تبدیل شدہ قرآن آپ ان کے لیے لے کے آ جائیں. آج کل جو ہمارے جو متجدد قسم کے دانشور ہیں کہ جو دین کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر رہے ہیں کہ جو گویا مغرب کے لیے قابل قبول ہو, تو وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. ایسی تمام چیزیں جو آج مغرب کے لیے قابل قبول نہیں ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ حضور کے دور کے لیے تھی, آج کے دور کے لیے پردہ ہے. یہ اس دور کا رواج تھا, آج کرنا ضروری نہیں ہے. شراب نہیں, اصل میں حرام کا لفظ تو نہیں آیا نا, منتہون کا لفظ آیا. باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے, اخلاقی ہدایت ہے, کوئی یہ قانون تو ہے نہیں. تو اب اس طرح کے سارے جو ہے وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے جو طریقے ہمارے جدید دانشور یہ نکال رہے ہیں, کیوں نکال رہے ہیں؟ تاکہ آج مغرب کے ساتھ جو رفت پیدا ہو رہی ہے اس سب کے نتیجے میں, اس کو لوبریکیٹ کیا جا سکے, اس کو تیل شیل لگا کے فرکشن ختم کی جائے. تو یہ تو اس وقت بھی ہوا, محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوا کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں, کچھ آپ کمی کر لیں, کچھ ہم کمی کر لیتے ہیں, تو مل ملا کے ایک کوڈ آف لائف بنا لیتے ہیں. وہ جو بعد میں ادھر کیا تھا ہندوستان میں اکبر نے, دین الہی جو بنایا تھا کہ کچھ ہندوؤں سے لے لو, کچھ مسلمانوں سے لے لو, سب کا ایک جو ہے جمال گھوٹا بنا کے پلا دو. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اگر آپ یہ کر لیں تو وہ آپ کو دوست بنا لیں گے. آج یہی تو کہہ رہے ہیں نا امریکہ کہ جو ہمارے ساتھ تہذیب کا معاملے میں ٹکراتے نہیں وہ ہمارے دوست ہیں. ہمیں تمہاری نمازوں سے کوئی جھگڑا نہیں, روزوں سے کوئی جھگڑا نہیں, تمہاری عبادات کا تحفظ ہم کریں گے, یہ سارا کچھ. بلکہ تم روزہ رکھو, ہم وائٹ ہاؤس میں افطار کروائیں گے. ابھی آپ خبر پڑھ لیں گے, ہر سال وہ کرواتے ہیں افطار, اس سال بھی کرائیں گے. افغانستان میں جو فوجی بیٹھے ہوئے تھے ان کے, وہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے تھے ان کو افطاری کا سامان بھیجا کرتے تھے. تو افطاری کروانے سے, روزے رکھنے سے, نمازیں پڑھنے سے, مسجدیں بنانے سے کوئی ہمیں جو ہے کوئی چڑ نہیں ہوتی. آپ کرو, بہت اچھے لگتے ہو, لیکن یہ کہ اسلام کا سیاسی نظام, معاشی نظام, سود حرام, یہ نہیں چلے گا. یہ جو تم پردہ کرتے ہو یہ بھی ہماری تہذیب کے خلاف ہے, یہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ تمہاری مسجد تو پسند ہے, اس کا مینار پسند نہیں ہے, یہ ذرا علیحدہ تشخص کی عکاسی کرتے ہیں نا. تو یہ ساری, یہ بس یہ تبدیلیاں قبول کر لو تو ٹھیک ہے, ہم اور تم دوست ہیں. اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, تو تمہیں دوست بنا لیں گے. وَلَوْلَا, اور اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ صرف مغرب اور مشرق کا مسئلہ, یہ اسلام اور مغرب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. خود مشرقی معاشرے کے اندر اور مسلمان معاشرے کے اندر چونکہ جو بالاتر طبقات ہیں, جن کے پاس اقتدار ہے اور جن کے پاس کہنا چاہیے کہ بھینس کو سنبھالنے کی لاٹھی ہے, وہ سارے کے سارے تقریباً وہ اسی مغربی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں. اب ان کو راضی کرنے کے لیے بھی وہی دانشور اور وہی عالم دین اور وہی جو ہے وہ دیندار آدمی اچھا ہوگا کہ جو ان کی مرضی کے موافق اور ان کے خیالات سے ہمانگ بات کرتا ہوں. اسی کے لیے مواقع ہوں گے, اسی کے لیے فنڈنگ ہوگی, اسی کے لیے جو ہے پردہ سینی کے پھریرے ہوں گے, باقیوں کے لیے تو بلیک لسٹ ہوں گے باقی سارے. لہٰذا وہ قربتیں تلاش کرنے میں پھر لوگ جو ہے وہ دین میں گیو اینڈ ٹیک کریں.
وہ بڑے